السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مدنی قاعدہ سبق نمبر 21، مدنی قاعدہ لیسن نمبر 21۔ اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ وقف کسے کہتے ہیں اور کیا حروف مدہ میں وقف ہوتا ہے، کیا اس میں وقف کرنے کے بعد کیا حرف کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ساکن کب ہوگا، گولتا میں کیا وقف ہونے کی صورت میں اس کو کیسے پڑھنا ہے، وقف تام کیا ہوتا ہے، وقف لازم کیا ہوتا ہے، وقف مجوز کسے کہتے ہیں، وقف مرخص کسے کہتے ہیں، اعادہ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 21 انشاءاللہ تعالی آج شروع کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک وقف کے حوالے سے ہے۔ تو چلیے وقف کی علامات کیا ہوتی ہیں، وقف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نمبر 1، وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، دونوں کو ختم کر دیں۔ نمبر 2، کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو ان حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مکمل تفصیل آئے گی۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ آپ نے جیسا کہ سبق نمبر 5 میں دیکھا ہوگا کہ دو زبر کی تنوین، جو زبر کی تنوین آتی ہے، جیسے تا کے ساتھ الف آ جاتی ہے تو ہجے کرتے وقت تو اس کا نام نہیں لیں گے، لیکن جب یہ وقف کی صورت میں آ جائے، جیسے علماً، علما، نبیًا، نبیہ، تو اس صورت میں آپ نے انہیں وقف میں الف سے بدل دینا ہے۔ کلمے کے آخری حرف میں گولتا، یہ والا جو گولتا ہے، اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، مطلب کہ زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کچھ بھی ہو تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے قوتاً، قوہ، تو یہ اس کا ہے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کہ جیسے اگر آپ پڑھتے ہیں نا با، الف زبر با، ضاد کھڑا زبر ضو، تو وقف میں یہ تبدیل نہیں ہوتے، تو جیسا لکھا ہوا ہے تو ایسے ہی آپ نے
وقف میں اور بغیر وقف میں، تو اس کو ان حروف مدہ کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ جب ہجے کرتے ہیں بالحقی، تو اب اس کو اگر ہجے کریں تو با، لام، زیر بل، حا، قوف، زبر، حق، بالحق، تو یہ وقف کی صورت میں ہم نے تشدید باقی رکھنی ہے مگر حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دینا، بالحق نہیں پڑھنا۔ نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آپ کو آگے مل جائے گی۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل یہ ہے۔ نمبر 1، سرکل، گول، دائرہ۔ یہ جب آیت مکمل ہوتی ہے تو اس وقت یہ گول دائرہ آتا ہے، تو اس کا نام یہ وقف تام ہے اور آیت مکمل کی ہونے کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ جو آپ نے سب سے پہلے جو اوپر صورت پڑھی ہے نا کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو ان تمام صورتوں میں ہم نے حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ تو جب یہ گول تا آئے گا تو وقفی صورت میں ہم نے ایک تو اپنا سانس کمپلیٹ کر لینا ہے، توڑ دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ حرف کو ساکن کر دیں گے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 3، طو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف، اگر آیت کے اوپر یہ جب سرکل آ جائے تو اس کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔ آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اگر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ایک آیت مکمل ہوگی۔ اب یہاں اگر آپ درمیان میں سانس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے الحمدللہ، یعنی کہ حرف کو ساکن کر دینا۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، رب العالمین یہ نہیں پڑھنا بلکہ للہ رب العالمین، تو یہ اعادہ ہوگا، یعنی وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا حرف صادقین، تو اب یہ گول دائرہ آ رہا ہے، سرکل آ رہا ہے اور یہاں زبر ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں اس کو ساکن میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ بنے گا صادقین، تو اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یہاں صادقین، ایک تو حرف ساکن ہوگا یعنی نون پر آپ نے زبر کی جگہ آپ نے یہاں نون کو ساکن کر دینا ہے،
اور یہاں مد عارض ہوگا، یعنی کہ مد عارض کی جو ڈیفینیشن ہے سبق نمبر 17 میں آپ کو بتائی گئی ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوگا۔ تو مد عارض کو 1 2 3 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، نادمین نادمین، مستقیم مستقیم، فیہ، اب یہاں جو تو آ رہا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ فیہ شفتین شفتین، بالحق بالحق، یعنی وقف کی صورت میں تشدید کو باقی رکھنا ہے اور جو ہے متحرک حرف اس کو نہیں پڑھنا بلکہ تشدید کو باقی رکھنا ہے۔ نستعین نستعین، یشاء یشاء، من قبل، نون ساکن کے بعد حرف قاف آ رہا ہے، یہاں حروف اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، اور اس کے بعد جو با آ رہا ہے یہاں حروف قلقلہ آ رہا ہے، تو اس میں قلقلہ کریں گے۔ من قبل من قبل، شہر شہر، شیء شیء، قسط قسط، لہو لہو، قدیر قدیر، برق برق، بہ بہ، عبادہ عبادہ، بأمرہ بأمرہ، ربہ ربہ، اخلدہ اخلدہ، موازینہ موازینہ، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ وقف کرنے کی صورت میں آپ نے ان تمام حروف کو ساکن کر دینا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلا جو حرف تھا وہ زبر زیر پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو اس کے نیچے والا جو ورڈ ہے تو آپ نے وقف کی صورت میں اس کو ایسے کرنا ہے کہ حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ چلیں اب نیکسٹ پڑھتے ہیں، الفافن، دو زبر وقف کی صورت میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو الف سے ملائیں گے اور زبر کو، ایک جو زبر ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہاں الف مدہ ہو جائے گا وقف کی صورت میں۔ اگر الفافن پڑھیں گے تو اب وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے الفافا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے علمن،
تو وقف کی صورت میں الف کو ملائیں گے میم کے ساتھ، علما، نبیًا، نبیّا۔ اب اگلا حرف آ گیا، وقف کی صورت میں جب گول تا آ جائے تو یہ سرکل تا ہے، یہ بھی ہے، یہ بلو والا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اب اس کو وقف کی صورت میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ وقف کی صورت میں اس کو ہا ساکن سے بدل دیں، قوتاً، قوہ، ملا کے پڑھیں گے تو قوتاً بنے گا، اور وقف کریں گے تو قوہ، رقبتن، رقبہ، جاریتن، جاریہ۔ اب اگلا آ گیا کہ وقف کی صورت میں کھڑی زبر، حروف مدہ یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ حروف مدہ یعنی کہ الف، واو اور یا، یہ تین حروف مدہ ہیں، اور کھڑی زبر، یہ وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ یعنی کہ جیسے آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے اس کو جیسا لکھا ہوا ویسے ہی پڑھنا ہے، وَتَوَلَّا، وَتَوَلَّا، مِنَ الْأُولَى، مِنَ الْأُولَى، فَتَرْضَى، فَتَرْضَى، وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، فَارْغَب، فَارْغَب، فَحَدِّثْ، فَحَدِّثْ، فِيهَا، فِيهَا، تَهْتَدُوا، تَهْتَدُوا، قَوْلِي، قَوْلِي۔ تو یہاں ہمارے حروف مدہ کھڑی حرکات میں جو کھڑی زبر ہے یہ مکمل ہو گئے۔ یہاں دیکھیں آپ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اب آ گیا نون قطنی والا، کہ اس کو اگر بہت زیادہ آسان الفاظ میں پڑھا جائے تو بالکل ٹھیک رہے گا، کہ اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بنے گا خیر، یعنی کہ یہ جو الف ہے اور اس کے بعد والا الف، ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے تو را کو لمبا نہیں کرنا، یعنی کہ خیر ایسے نہیں پڑھنا، تو اس کو کیا پڑھیں گے، خیر، خیرن الوصیۃ۔ اب جو دوسرا آئے گا وہ آئے گا الف، یعنی کہ را کے ساتھ اب الف کو ملانا ہے، اور وقف کی صورت میں آپ نے نون کو نہیں ملانا، بلکہ جو الف ہے اس کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ بنے گا خیر الوصیۃ۔ تو بہت آسان ہے، ملا کے پڑھیں گے تو خیرن الوصیۃ، وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو خیر الوصیۃ۔ تو اسی طرح اگلا حرف شیبن السماء، آگے وقف شیبا، السماء، منیبین ادخلوها، آگے وقف منیب،
ادخلوها مبینین اقتلوا مبین اقتلوا قدیر الذی قدیر الذی خبیر الذی خبیر الذی۔ الحمدللہ آج ہمارا مدنی قاعدہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہو سکے تو ان کے جو سوال جواب ہیں ان کو آپ زبانی یاد کریں، ان کو سمجھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آج آپ نے وقف کی علامات، وقف کی بارے میں سیکھا کہ وقف کب کرتے ہیں، گول دائرہ آ جائے تو کب اس میں وقف ہوتا ہے، نون کتنی کسے کہتے ہیں، وقف تام کیا ہے، وقف مرخص، وقف مجوز، اور بھی بہت کچھ آپ نے الحمدللہ آج کچھ سنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔